اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی پراسرار وجود کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ 20ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اقبال مجدد فکر اسلام ہے۔ یہ بہت بڑا لقب ہے جو میں نے استعمال کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قطعی طور پر، حتمی طور پر اور یقینی طور پر اگر کوئی شخص مجدد فکر اسلام ہے تو وہ علامہ اقبال کی ذات ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ایسی غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ اقبال کو صرف ایک شاعر تصور کریں۔ اقبال ایک مفکر تھے، ایک دانشور تھے، ایک سیر تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے آن ڈیوٹی ایک ولی اللہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارتوں اور انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لیے واضح طور پر اسلام کی نشأت ثانیہ یا رینیسانس آف اسلام اور ملت اسلام کے احیاء کے نقیب اعظم اگر کوئی شخص ہے تو وہ علامہ اقبال کی ذات ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، اور کھول آنکھ فضا دیکھ، جہاں دیکھ، زمیں دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سامعین، وہ دور جس دور میں علامہ اقبال آئے انتہائی مایوسی کا دور تھا۔ تقریباً پوری امت کولونائز ہو چکی تھی۔ حالی کی مسدس دیکھیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مایوسی کا دور تھا کہ حالی اپنی مسدس میں لکھتے ہیں: مانے نہ کہ ہے مد ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے کوئی جو اتر نہ دیکھے۔ یعنی گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قانون قدرت ہی بدل گیا ہے، ہر جزر کے بعد مد آتا ہے، مگر ہمارا تو صرف جزر ہی جزر، جزر ہی جزر، جزر ہی جزر۔ اور اس تاریکی کے دور میں اقبال فرما رہے ہیں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ایسی مثال اور کہاں ملتی ہے، ایسی نظیر کہاں ملتی ہے اس دور میں؟ صرف اقبال وہ شخص ہے اس انتہائی مایوسی کے دور میں جو کہ اسلام کی نشأت ثانیہ، رینیسانس آف اسلام اور ملت کے احیاء کے بارے میں اتنی شدید اور اتنی کلیئر بات کر رہے تھے کہ انسان لٹرلی آج کے دور میں حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے ویژن اور ان کے ویژنری ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، خود اپنی نگاہ تیز کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ان کی نگاہ تیز نے دل وجود کو چیر کر دیکھ لیا تھا اسی دور میں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود۔ اقبال ایک ویژنری، ایک اہل بصیرت، حال پر گہرا مشاہدہ رکھنے والے اور مستقبل پر نظر رکھنے والے ایک عظیم سیر تھے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے: اتقوا بفراست مومن انظر فی نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اقبال اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے اور امت مسلمہ کے امراض اور آنے والے خطرات سے اسے آگاہ کر رہے تھے اور ان کا حل بھی اسے پیش کر رہے تھے۔ اور جو سب سے اہم بات اقبال کے بارے میں ہے کہ زوال کے اس دور میں، اور جب سے امت مسلمہ کا زوال تقریباً 400 سال سے جب سے ملت کا زوال جاری تھا، قرآن کے، اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے شاعر، سب سے عظیم شاعر علامہ اقبال ہیں۔ میں تفسیر یا مفصل لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن سب سے بڑے شاعر قرآن علامہ اقبال، اور داعی الی القرآن کہ لوٹو قرآن کی طرف، اتنی شدت، اتنی واضح انداز میں، اتنی کلیئرٹی سے
علامہ اقبال کے سوا کوئی اور نہیں ملتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان اللہ کرے۔ مطلب اتنی واضح اور اتنی مسلسل طریقے سے قرآن کی طرف مسلمانوں کو بلانا اور قرآن کی طرف امت کو کا رشتہ قرآن سے جوڑنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی ایفرٹ کر رہا تھا تو وہ اقبال کے سوا کم سے کم زوال کے اس دور میں اقبال سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ اور اس موجودہ دور میں میرے نزدیک مولانا روم جو آج کے دور کے ہیں وہ اقبال، جس طرح مولانا رومی کے بارے میں حامی جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ جو مولوی مانوی کی جو مثنوی ہے یہ دراصل فارسی زبان کا قرآن ہے۔ مطلب اس میں اس کتاب میں قرآن ہی کی حکمت اور قرآن ہی کا پیغام بیان ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی بات اقبال کے لیے بھی جلندھر کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں گرامی، انہوں نے کی تھی۔ گرامی کہتے ہیں در دیدہ معانی نگراں حضرت اقبال، پیمبری کردو پیمبر نتواں گفت، کہ وہ لوگ جو معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ صرف الفاظ پر توجہ نہیں بلکہ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں اور معنیوں کو جانتے ہیں، وہ ان پہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت اقبال نے پیغمبری کی ہے، گو انہیں پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ اور اس بات میں بھی کسی شک یا کسی بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور کے ترجمان القرآن علامہ اقبال ہے۔ پھر وہ جو چیلنج کرتے ہیں اپنی شاعری میں، چیلنج سے زیادہ وہ مناجات کی شکل ہے، لیکن اس میں جس شدت اور جس تڑپ کے ساتھ وہ اپنے لیے جتنی بڑی بددعا کرتے ہیں، اسے ظاہر ہے کہ کتنا یقین تھا انہیں اس بات پر کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی شاعری سے قرآن ہی کی ترجمانی اور قرآن ہی کا پیغام پہنچایا ہے۔ اقبال اپنی مناجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیابارا زخارم چاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا۔ ایک گر دلم آئینہ بے جوہر است، کہ اللہ کے رسول اگر میرے دل کے آئینے میں زنگ لگ چکا ہے، اب ان میں حقائق اور موجودہ دور کی صحیح ترجمانی اور موجودہ فتنوں کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، ان کو صحیح طرح سے منعکس نہیں کر سکتا، ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، یا ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، یا میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز بیان کی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا کلام کا مرکز بنایا ہے، تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیا باراں زخارم پاک کن، کہ میرے فکر کی عزت، میرے فکر کی ناموس کا جو پردہ ہے اسے چاک تار تار کر دیجیے، اس کی دھجیاں بکھیر دیجیے، کیونکہ پھر تو میں رستے میں پڑا ہوا صرف ایک کانٹا ہوں۔ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو بیان کیا ہے تو میری فکر کے پردے کو چاک کر دیجیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا، کہ روز محشر قیامت کے دن مجھے